کہ حضرت جب علی پورے میں پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے، علی پورے میں ہمارے ماموں ہیں، تو بچپن میں جب ہم ماموں کے یہاں آتے تھے تو بچوں کو جیسے بھیج دیا جاتا ہے بڑے بچوں کے ساتھ مدرسے میں، یہاں مولانا عمران صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ میں بھی، یہ بڑے تھے میں چھوٹا تھا، تو ان کے ساتھ میں بھی مدرسے میں مولانا کے پاس چلا جاتا تھا۔ پڑھنا تو یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ حضرت کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، اس لیے حضرت میرے استاذ ہی ہیں، بے پناہ قابل احترام ہیں۔ حضرت کا حکم ہوا اس لیے میں یہاں حاضر ہو گیا، ورنہ تو میری حالت آپ دیکھ رہے ہوں گے، میری آواز کی حالت بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ جو حضرات مجھے پہلے سن چکے ہیں ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا میری آواز کا کیا حال ہے۔ مسلسل سفر اور مسلسل بولنا، اور پھر بولنے کے بعد فوراً بریانی لازمی چیز ہے، کتنا بھی منع کر لیں پر محبتیں ایسی ہیں کہ انکار کرتے نہیں بنتا، اور ٹھنڈا بھی پینا پڑتا ہے۔ تو ان مسلسل بولنے، مسلسل سفر، اور پھر اوپر سے بریانی اور ٹھنڈا، زبردستی، اس کی وجہ سے میرے گلے کا یہ حال ہے۔ اور مجھے تو بتانا نہیں چاہیے ایسا، لیکن بتا رہا ہوں، پچھلے 36 گھنٹے میں صرف 3 گھنٹے سویا ہوں، پچھلے 36 گھنٹے سے مسلسل جاگ رہا ہوں اور مسلسل چل رہا ہوں، صرف 3 گھنٹے سویا ہوں۔ گلے میں درد بھی ہے اور آواز تو آپ دیکھ رہے ہیں، شاید میں کچھ بھی نہ سمجھا پاؤں، لیکن جب بس دعائیں مل جائیں آپ کی، آپ تو ہمارے ماموں ہیں، کام بن جائے گا۔ جب بیٹھ گیا ہوں تو کچھ تو سنانا ہی پڑے گا، بس ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بھائی بیٹھ جائیں، جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ لے بھائی، اللہ کے بندہ مان لو کچھ۔ ایک واقعہ سنا کر بس میں اپنی بات کو ختم کروں گا، مجھے آگے بھی ابھی اور جانا ہے، مظفر نگر جانا ہے مجھے۔ ہمارے پڑوس کے ملک کا واقعہ ہے، ایک صاحب تھے انجینئر، ان کے پڑوس میں کوئی مدرسہ تھا، جیسے آپ کے پڑوس میں یہ مدرسہ ہے، تو انجینئر صاحب روزانہ اپنے گھر سے کھانا بنوا کر سر پہ رکھ کے مدرسے کے بچوں کے لیے لاتے تھے، روزانہ اپنے گھر سے کھانا بنواتے اور کھانا بنوا کر مدرسے کے بچوں کو لا کر کھلاتے تھے۔ ایک دن ان بیچاروں کو تھوڑی دیر ہو گئی، انجینئر صاحب کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، اور بچوں کو لگ گئی بھوک بہت زیادہ، کیونکہ یہ بیچارے تو صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور 4 بجے سے لے کر پھر 11 بجے بھی کھانا نہ ملے، 12 بھی بج جائیں، 1 بج جائے، اب ظاہر سی بات ہے بچوں کی تو حالت خراب ہونی ہے۔ بچوں نے پریشان ہو کے کہا یار یہ بیل کہاں رہ گیا، یہ بیل جو کھانا لاتا تھا اس کو کہا یہ بیل کہاں رہ گیا، ابھی تک کھانا نہیں لایا۔ یہ بات اس کے کانوں میں پڑ گئی کہ یہ بچے جن کو میں روزانہ کھانا کھلاتا ہوں مجھے بیل کہہ رہے ہیں۔ غصہ آ گیا اور حضرت کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا مولانا آج کے بعد میں ان بچوں کے لیے کھانا نہیں لاؤں گا، اس لیے کہ میں تو روز اپنے گھر سے بنا کے کھانا کھلاتا ہوں اور یہ کمبخت مجھے بیل کہہ رہے ہیں، لہٰذا میں آج کے بعد ان بچوں کے لیے کھانا نہیں لاؤں گا۔ مولانا بھی اللہ والے تھے، اللہ پر توکل تھا، انہوں نے کہا کہ یہ مدرسے کسی کے اوپر نہیں، کسی کے سہارے پر نہیں چلتے، ان کو چلانے والا اللہ ہے، لہٰذا تو کھانا نہیں لائے گا مت لا، تیری مرضی۔ وہ کہہ کے چلا گیا بھائی میں تو آج کے بعد نہیں لاؤں گا، مدرسے میں کچھ نہیں دوں گا۔ رات کو سویا، خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہے، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ حساب و کتاب کے دوران پروردگار عالم کے سامنے وہی طلبہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے ان کو سامنے لایا گیا۔ پروردگار نے کہا کہ تم تو میرا قرآن پڑھتے تھے، رات دن میرے قرآن میں لگے رہتے تھے، لہذا تمہارا کوئی حساب نہیں، جاؤ پل صراط کو پار کر جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ بچوں کا تو کام بن گیا۔ جب بچے جانے لگے تو تھوڑی دور چل کے واپس آ گئے، کہنے لگے ارے وہ ہمارا بیل کہاں ہے، ہمارا بیل کہاں ہے، اس کے بغیر نہیں جائیں گے، ہمارے بیل کو لایا جائے، ربا ہم اپنے بیل کو چھوڑ کر جنت میں نہیں جائیں گے، ہمارے بیل کو لایا جائے۔ لائن میں لگا ہوا تھا حساب و کتاب کی، پروردگار عالم نے کہا کہاں ہے ان کا بیل، لایا گیا، بچوں کی سفارش کی، پروردگار عالم نے کہا چونکہ یہ میرا قرآن پڑھتے تھے، میرے قرآن سے شغف رکھتے تھے، میرے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر جب تم سب
میٹھی نیند سوتے تھے، یہ 4 بجے اور 3:30 بجے اور 4:30 بجے اٹھ کر میرا قرآن پڑھتے تھے، لہذا ان کی برکت سے جا تجھے بھی معاف کر دیا، تو بھی بغیر حساب و کتاب کے چلا جا۔ یہ خام میں دیکھا آنکھ کھل گئی، صبح فوراً بھاگا ہوا آیا مدرسے میں، آ کر محتمم صاحب کے پیروں کو پکڑ کر رونے لگا اور کہنے لگا حضرت مجھے معاف فرما دیں اور ان بچوں سے کہہ دیں کہ مجھے کتا کہیں، چاہے بیل کہیں، چاہے گدھا کہیں، لیکن خدا کے واسطے پل صراط پر اپنے اس بیل کو نہ بھول جائیں، پل صراط پر اس کو نہ بھول جائیں۔ ان سے درخواست کر دو روزانہ جب تک میں زندہ ہوں کھانا میرے گھر سے آئے گا، بس یہ درخواست کر دو کچھ بھی کہہ لیں پر پل صراط پر نہ بھولیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو بچے ابھی تلاوت کر رہے تھے، اور عجیب بات ہے خون کے آنسو رونا چاہیے ہمیں، ننھے بچے تلاوت کریں اور اس میدان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ساروں کی زبانیں تر 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 چلیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سی عظمت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ حضرات کے پاس قرآن کریم کو سننے کی بھی توفیق نہیں، ایسے معصوم بچے، اور مجھے نہیں معلوم حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے ان کو کیا کھول کے پلایا ہے، ایسے ننھے بچے، آپ ذرا کھڑے ہو کے تو دیکھیں، یہاں کھڑا ہونے کے بعد آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے نکلتا کچھ ہے۔ ابھی ہمارے مفتی صاحب سنا رہے تھے کہ جماعت آ گئی، ایک کی ڈیوٹی لگا دی، بھئی تجھے اعلان کرنا ہے، اس نے کہا اعلان کیا ہے، میں کر دوں گا، کھڑا ہو کے اعلان کیا، کہنا تو یہ چاہتا تھا آپ کی مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کی جماعت میں مسجد آئی ہوئی ہے، یہاں آ کے یہ حالت ہوتی ہے۔ پر ان ننھے بچوں کو دیکھو، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، شاندار لب و لہجہ، بہترین صحت الفاظ، بہترین ادائیگی۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب اور ان کے اساتذہ نے ایسی محنت، انتھک محنت کی ہے ان کے اوپر، تب جا کر یہ یہاں تک بنے ہیں، تیار ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، بس ایک گزارش ہے آپ سے، ایک گزارش ہے آپ سے، اگر یہ چاہتے ہو کہ کل پل صراط میں یہ بچے آپ کا ہاتھ پکڑ کر، آپ کا دامن پکڑ کر بغیر حساب و کتاب کے آپ کو جنت میں لے کے جائیں، تو کھڑے ہو جاؤ اور تیار ہو جاؤ اور ان کے تعاون کے لیے اپنے کمر کو باندھ لو، تیار ہو جاؤ، اور جیسے مولانا ابراہیم صاحب آپ کو کہیں اپنے مدرسے کا جیسا ہو سکتا ہے ویسے تعاون کریں۔ ابھی ایک مولانا کہہ رہے تھے، میں بھی یہی کہہ کے جا رہا ہوں، اگر آئندہ سال میں اور آپ زندہ رہا تو یہ حالت اس مدرسے کے نظر نہیں آنی چاہیے، اس پر پلاسٹر ہونا چاہیے، اس پر رنگ ہونا چاہیے۔ اللہ کے مہمان، رسول اللہ کے مہمان اس حالت میں، اور تم شاندار بستروں میں بیٹھے ہو، پتھروں میں بیٹھے ہو، تم ٹائلز لگا کر بیٹھے ہو، مہمانان رسول اس حالت میں ہیں، کہاں گئی غیرت؟ کہاں گئی تمہاری حمیت؟ کہاں گئی شرم و حیا؟ بس میں بول نہیں پا رہا ہوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ جیسا ممکن ہوگا آپ حضرات سے بغیر کہے، اگر اعلان کیا جائے، آواز دی جائے تب بھی، نہ کی جائے تب بھی، آپ اپنے تعاون کے لیے تیار ہو جائیے، اپنی جیبوں کو کھول دیجئے اور مدرسے کا بھرپور تعاون کیجئے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔